اب فیملی ٹائم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میک یور اینول ویکیشن اے بیٹر ون۔ دیکھیں آپ کی جو سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایک بار اپنی فیملی کو کوئٹہ لے جانا چاہ رہا تھا اور پلان یہ کر رہا تھا کہ میرے لیے نئی چیز ہے، تو بائی ایئر کا سوچ رہا تھا۔ تو میرے ایک محترم دوست آئے جو فوج میں کرنل تھے، اپنی یونیفارم میں ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یار دوست، تم ایک کام یہ کرو کہ اپنے بچوں کو ٹرین میں لے جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تم جہاز میں یا گاڑی میں بیٹھو گے تو ایک دوسرے کی پیٹھ دیکھو گے، لیکن ٹرین میں یہ سہولت ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھو گے آمنے سامنے، اور تمہیں کم از کم 24 گھنٹے اپنی فیملی کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنے کا موقع ملے گا۔ میں کہا دوسرا یہ کرو کہ کوشش کرو کہ 3rd کلاس کے اندر ٹکٹ بک کراؤ۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ اگر وہ 3rd کلاس کے اندر جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ وہ کتنی نعمتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو پاکستان کا کلچر سمجھ میں آئے گا کہ پاکستان میں کیا کیا مشکلات ہیں اور کیا چیزیں۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں انہوں نے مجھے سمجھائیں، اور پھر انہوں نے بہرحال مجھے گائیڈ کیا اور میں نے اس پہ عمل بھی کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈونٹ ٹیک ورک ہوم اینڈ ڈونٹ برنگ ہوم ایٹ یور ورک پلیس۔ یہ آپ کوشش کریں کہ اپنے کام کو گھر نہ لے جائیں، اور گھر کے معاملات اور گھر کے غصے کو جو ہے دفتر نہیں لے آئیں۔ ٹھیک ہے؟ اب things that are neither important to you nor urgent but necessary, such as cleaning the house, cleaning the cars, such things you can get them done by other people۔ اگر آپ کی گنجائش ہے تو آپ دوسروں سے یہ کام کر لیں، اس لیے کہ جس کا جو کام ہے اسی کو وہ ساجا جاتا ہے اور اسی سے وہ لینا چاہیے، ورنہ اگر سب کام ہم کریں گے تو وہ بھی ایک ظلم کی ایک کیفیت ہوگی، اس لیے کہ جو اصل مزدور ہے وہ کیا کریں گے جن کو یہ کام سے روزی ملتی ہے۔ گھر کے اندر جو ہے جو چیزوں کو آرگنائز کرنے کا ہے، الماریوں کو ٹھیک کرنے کا ہے، دوسرے معاملات کا ہے، اس کے اندر جو ہے ویکلی پلان فیملی کے ساتھ بنائیے، آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مل کے ناشتہ کرنے کا بھی پروگرام بنائیے، اور پھر باہر جانے کا بھی، اور ویکلی پلان ہو سکتا ہے کہ سیٹرڈے کو ہم تو صبح کو یہ کریں گے، دوپہر کو یہ کریں گے، شام کو جو ہے دوست احباب کے ساتھ 1 ڈش پارٹی ہو جائے گی کسی پارک کے اندر جا کر، جو ہے اپنا اپنا کھانا اور دسترخوان لے کر۔ میں نے مڈل ایسٹ میں یہ چیزیں دیکھی ہیں اور یہاں پر بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جب آپ رشتہ داروں کے ہاں جائیں، دوستوں کے ہاں جائیں، تو پھر ان کو اطلاع دے کر جائیں، پلان بنا کر جائیں، اچانک سے نہ پہنچیں، اس لیے کہ اچانک سے پہنچنے میں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اور ٹائمنگ بھی کنفرم کر لیں، اور رش ٹائم کو بھی خیال رکھیں، اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کو کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ 9 بجے پہنچیں گے اور آپ 10:30 بجے رات کو پہنچ رہے ہیں، تو ان کا بہت بڑا پروگرام ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر گھر کے اندر بھی ہنگامی صورتحال و اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوسروں کو آپ آزمائش میں مت ڈالیں، جو ٹائم دونوں نے کنفرم کیا اس پہ جانے کی کوشش کریں۔ اور یہ والی جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے، اور اپنا ایڈریس ضرور سمجھ لیں، حالانکہ آج کل گوگل کی وجہ سے یہ مسئلے حل ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی مسئلے ہی ہوں گے۔ اب آپ جب گروپ کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہوں تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ کی میٹنگیں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوں جو روڈ ہیں یا متکبر لوگ ہیں، جو آپ کے لیے جو ہیں مشکلات کا باعث بن رہے ہوں۔ اچھے ماحول کے اندر اچھے انداز سے گفتگو ہو، اور جب آپ وہاں پہنچیں ان کے ہاں تو ٹاپک بھی آپ کا صحیح صاف ستھرا ہو، اور اگر ایسی جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پارکنگ کے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی آپ پوچھ لیں پہلے سے، تاکہ آپ کو پارکنگ میں ڈیفیکلٹی نہ ہو اور آپ کے جیب میں کیش ہو تاکہ آپ ادا کر سکیں۔ اور سوشل ایونٹس کو جو ہے ایک لمیٹڈ تعداد میں اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت قریبی رشتہ دار ہیں تو دوسرے شہروں تک جائیں۔ ابھی حال میں انٹرنیٹ پر ایک شادی کارڈ تقسیم ہوا،
اور کسی زمانے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی ایک شادی کارڈ تقسیم کیا تھا. ان دونوں میں یہ کہا تھا کہ دور رہنے والے لوگ زحمت نہ کریں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیجیے گا. تو اب اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ فیملی گیدرنگز کی بجائے ورچوئل گیدرنگز ہوں گی, شادی بیاہ کے پروگرام اس انداز سے ہوں گے انشاءاللہ.